اچھا شعیب شاہین صاحب، نظریہ ضرورت کی بات کی اور یہ بھی بات کہ جب سوٹ جس کو جو کرتا ہے، جس کو اقتدار میں طاقت ملتی ہے، اقتدار میں تقویت ملتی ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوا، بانی پی ٹی آئی نے بھی یہ کیا جو کہ ابھی غلطی کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی، آن ریکارڈ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو یہ کہا تھا کہ وہ تاحیات بھی ایکسٹینشن ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، ان کی حکومت رہے۔ تو یہ تو وہی بات ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے ہر کوئی کرتا ہے، پہلے بھی اور اب شاید یہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی بھی جتنی ہم ان کی نیت پہ شک کر رہے ہیں، ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے، تو ہمیں تو کسی پر دیکھیں یہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ کٹ پتلی، یہ بے ایمان لوگ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر آئے تھے، اب ووٹ پالشے بن چکے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ خان صاحب نے جو کہا تھا اس کے مس انٹرپریٹ ہے کہ تاحیات اب آپ کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ الیکشنز تک آپ اس سسٹم کو کنٹینیو کریں۔ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ، الیکشن کی بات ہو رہی تھی کہ کب ہونے ہیں، کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ کٹ پتلی نہیں، جو لوٹاکریسی کے ذریعے وجود میں آنے والی حکومت نہیں۔ الیکٹڈ گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے who will be the next chief justice, next chief of army staff. That was the intention, that was the statement. وہ خان صاحب نے اس کو واضح کیا ہوا ہے۔ باقی یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آج ہم یہ کھڑے ہیں عوام کے حقوق کے لیے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ 2/3 میجورٹی کی بات ہے، اب 2/3 شعیب صاحب 2/3 میجورٹی، ظاہر ہے کہ اب یہ آئینی ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اب اس کے لیے مولانا صاحب کی حمایت تو ایک طرف رہ گئی، اب آپ کے وہ اراکین جو آزاد حیثیت میں ہیں، اب کل آرٹیکل 63A کی تشریح ہونے جا رہی ہے ایک بار پھر سے۔ پہلی تشریح کے مطابق تو فلور کراسنگ کا ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوگا اور وہ نااہل بھی ہو جائے گا۔ اب اگر ترمیم، اب اس کی تشریح الٹ ہو گئی تو پھر تو آپ کے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ممکن ہوگا۔ ہمارا کوئی بھی شخص اب لوٹا نہیں بنے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں نا کہ آگ کا دریا پار کر کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی شخص کو لوٹا بنے گا، وہ اس ملک میں عوام اس کا جینا تو بھر کر دے گی، رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا۔ یہ اخلاقی دباؤ ہے، یہ سوشل دباؤ ہے۔ اچھا 63 کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا تشریح ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں آرٹیکل 63A میری نظر میں یہ بہترین انٹرپریشن ہے کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ووٹ ڈالے گا تو آپ اس کا ووٹ کیوں کاؤنٹ کریں گے؟ آئین کہتا ہے کہ آپ پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ نہیں کریں گے۔ پرائم منسٹر کا ووٹ ہو، چیف منسٹر کا ووٹ ہو، آئینی ترمیم ہو، آپ پارٹی ڈسپلن کے مطابق آپ چلیں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، جرم کرنے دو، جرم کی تکمیل ہونے دو، پھر اس کو آپ سزا دیں۔ بھائی جرم ہونے سے روکنے کے لیے دنیا کا اصول ہوتا ہے، جب وہ جرم کر رہا ہے اس کو جرم مانتے ہیں، آئین مانتا ہے، اس کو کہیں کہ نہیں جی آپ جا کر ووٹ دو، بے شک دے دے، لیکن وہ ووٹ کاؤنٹ کیوں کریں کہ جو اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا؟ یہ بہترین ججمنٹ ہے جس کو ہمیشہ کہا گیا کہ جی یہ ری رائٹنگ آف دی ججمنٹ ہے، غلط ہے۔ دیکھیں آپ کا آئین نہیں کہہ رہا کہ لوٹاکریسی نہیں ہونی چاہیے، آپ کا آئین اور سپریم کورٹ اس کو کینسر ڈکلیئر کر چکا ہے۔ یہ پیسے لے کے بکنے والے لوگ کب نہیں رہے، اور یہ کٹ پتلی اب اس لوٹاکریسی کو سندھ ہاؤس والے زمانے واپس لانا چاہتے ہیں تاکہ بندے اٹھائیں، چھانگا مانگا واپس لانا چاہتے ہیں، بندے اٹھائیں جا کر کے وہاں خرید کہ ایک پارلیمنٹیرین ہے، پیسے لیں۔ انسانوں میں اور جانوروں میں کچھ تو فرق رکھنا چاہیے۔ اگر جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو ان کو گھوڑے بنا کے آزادی اظہار اور آزادی ووٹ کا حق تو حاصل ہونا چاہیے نا۔ تو اگر آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو ہونی چاہیے کہ اگر ایک پارلیمنٹیرین وہ اپنا ووٹ پارٹی کے خلاف دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکے۔ ایسا نہیں آپ کو لگتا کہ یہ بھی آزادی اظہار کے خلاف ہے، فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں بہت ساری ہیں جہاں وہ اختلاف کر سکتا ہے، بہت ساری شکیں ہیں جہاں اختلاف کر سکتا ہے۔ چند 3 شکیں ایسی ہیں جہاں وہ اختلاف نہیں کر سکتا۔ جہاں وہ اختلاف نہیں کر سکتا، یہ آئین نے ان اٹس وزڈم ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد 10 مہینے لگا کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کنسلٹیشن سے اس کو رکھ دیا۔ آج 3 اشخاص کی ایکسٹینشن کے لیے پورے آئین کا آپ حلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں، یہاں پیسے کی خرید و فروخت کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ پھر تو آپ سیٹیں آپ یوں کر لو، پھر آپ یہاں
آکشن لگا دو کہ جو سب سے بڑا ڈاکو اور چور ہوگا، پیسہ لائے گا، وہ یہاں پیسے کی انوالومنٹ کرے گا اور وہ جیت جائے، یہاں پرائم منسٹر بھی وہی بنے، پریزیڈنٹ بھی وہی بنے، اور یہاں باقی عہدے بھی آپ بانٹ دیں۔ اگر اس بےایمانی کو، اس لوٹ کھسوٹ کو، اس کرپشن کو آپ اگر فلوٹ کرنا چاہتے ہیں، پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، آئیں کریں، کون پوچھنے والا ہے پھر آپ کے ملک میں؟ اچھا یعنی کچھ اصول، کچھ قاعدے، کچھ قوانین بھی ہم نے رکھنے ہیں۔ آج دیکھیں سینٹ میں پورے پاکستان کی کنسنسس ہے، حالانکہ سینٹ ایوان بالا کہلاتا ہے، بڑے معزز ترین لوگ وہاں ہوتے ہیں، کہ جی وہاں ووٹ بکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، پبلک کہتی ہے، آپ لوگ کہتے ہیں، شاید میرا تجربہ نہیں ہوا لیکن کہتے ہیں لوگ ووٹ بکتے ہیں۔ اگر وہاں ووٹ بک رہے ہیں اور یہاں آپ سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے کروڑوں روپے لوگوں کو آفریں کر رہے تھے، جس کی کئی ویڈیوز مارکیٹ میں پھیلتی ہیں، تو آپ مزید یعنی آئین کو تو آپ نے پھر کھلونا بنا دیا۔ آپ اربوں روپے لگاؤ، کوئی آپ کا باہر سے کوئی ملک والا بندہ آئے، 10 ارب روپے پھینکے اور آ کر کے پرائم منسٹر بن جائے۔ جو 10 ارب روپے پہ نہیں بکے گا اس کو 20 ارب لگا دو، 20 ارب روپے نہیں تو 50 ارب لگا دو، پھر آپ اس کو آکشن کر دیں نا، پھر آپ سب کو آکشن کے ذریعے کہہ دیں کہ جو سب سے زیادہ آ کر بڑا منی لانڈر ہوگا وہ آپ کا پرائم منسٹر بن جائے گا، جو چاہو کر لو۔